پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس بندے کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ تو بسم اللہ پہلے شروع کرنی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مجھے میری امت کے لوگوں کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا بھی کہتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں نمبر نہیں بول رہا، یعنی کہ حدیثوں کے نمبر باقاعدہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اگر رات کو اٹھتے یعنی کہ مسواک کرتے، وضو فرماتے۔ طریقہ کیا ہے؟ پانی صاف کے ساتھ وضو کرنا، اس میں اسمیل آ رہی ہو نہیں کرنا، صاف پاک، کیونکہ طہارت کے لیے وضو کرنا ہے۔ چلتا پانی جو ہے، بہتا پانی دریا کا، نہر کا، یہ پاک ہے۔ آپ شاور یعنی کہ گھر کر رہے ہیں یا مسجد میں، تو پہلے اپنے بازو اوپر کر لیں، یہ نہیں کہ پہلے ٹوٹی کھول لیں بازو بعد میں اوپر کریں، پانی ضائع بھی نہیں کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کلی کرتے اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے، صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی چلو میں، جو بخاری کی روایت ہے، آدھا پانی منہ میں ڈالا اور آدھا ناک میں چڑھا لیا، ناک جھاڑا۔ علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، دوسری روایت کے اندر ہے علیحدہ 3 دفعہ کلی اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دھوتے، چہرہ، اور پھر 3 دفعہ کونیوں کو تک دھونا، دائیں طرف اور بائیں طرف دھو لیا۔ یا کئی بھائی دھونے کے بعد پھر وہ 3 دفعہ پانی اس طرح ڈالتے اور دیکھتے ہیں کہ پانی کس طرح گر رہا ہے۔ بھائی صرف دھونا ہی ہے، یعنی کہ کونی تک دایاں اور بایاں دھو لیا بس، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ حدیث کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا، دونوں ہاتھ گیلے کر لیے، شروع ادھر سے کیا، شروع سے اور گدی تک لے گئے، اور پھر ادھر سے ہی واپس لانا، ادھر سے ہی واپس لانا، یہ 1 دفعہ کرنا۔ تو سر کا مسح کرنا ابو داؤد کے اندر ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اسی طرح کانوں کا مسح، شہادت کی انگلی کانوں کے اندر اور انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے باہر مسح کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اس کے بعد اس سارے عمل میں انگلیوں کا خلال، ہاتھوں کی انگلیوں کا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کہتے ہیں اس میں یعنی کہ کرنا، اور داڑھی کا خلال، جب چہرہ دھوا تو داڑھی کا بھی خلال، یعنی کہ جڑوں تک پانی چلے جائے، اور پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا، پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں دھونا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کلمہ شہادت بھی پڑھتے۔ بعض لوگ ہیں نا وضو کے دوران دعائیں پڑھتے ہیں، وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی کہ صحیح اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ وضو کے دوران بس صبح یعنی شروع میں بسم اللہ پڑھی اور وضو خاموشی سے کیا۔ اسی طرح یہ جو کلمہ شہادت پڑھنا یعنی وضو کے بعد دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ آسمان کی طرف دیکھنا ضروری نہیں ہے، شہادت کی انگلی اٹھا کے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یہ بھی مجہول راوی ہے، اس کی بھی سند صحیح نہیں۔ اسی طرح وضو کے بعد صحابہ کا عمل ہے کہ پانی تھوڑا سا لے کے وہ چھینٹا مار لیتے اپنے، ہے نا، شرمگاہ جو لباس کے اوپر ہی، کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی یعنی کہ بندے کو کوئی شک ہوتا ہے، کوئی یار پتہ نہیں
تو یہ صحابہ کرام کا عمل، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ وضو کے بعد بندہ 2 رکعتیں پڑھے تو فرمایا 8 دروازے جنت کے لیے اس کے کھل جاتے ہیں۔ اور وضو، صحابہ نے فرمایا قیامت کے دن آپ ہمیں کس طرح پہچانیں گے؟ بڑے لوگ ہوں گے، فرمایا میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے اس سے پہچانوں گا، یعنی کہ میری امت وضو کرنے والی ہوگی۔ تو وضو وہی کرتا ہے جو نمازی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔